یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں تصور زمان بابر۔ دوستو، آج کا پروگرام بہت اہم ہے، مالیاتی آگہی کے حوالے سے، خاص طور پہ ہم اپنی معاشی اور اقتصادی سرگرمیوں میں بہتری اور تیزی کس طرح سے لا سکتے ہیں، یہ جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اپنی آمدن اخراجات کے حوالے سے اور خاص طور پہ گورکھ دھندے میں ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ آمدن ہم نے کس طرح سے بڑھانی ہے، اور اگر آمدن زیادہ ہے تو اس کا بہتر استعمال کس طرح سے ہو۔ حکومت کی حوالے سے کیا اصلاحات ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، کیا ان کے کارہائے نمایاں ہیں جس سے ابھی تک ہم لاعلم ہیں۔ ریڈیو پاکستان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ آگہی، وہ شعور آپ تک ضرور پہنچایا جائے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی قابل قدر شخصیت اور ان تمام سوالات کے بہت ہی جامع اور عمدگی سے جوابات ہم چاہیں گے کہ ان کی زبانی آپ تک پہنچے۔ آپ ہیں جناب امتیاز علی صاحب، جو کہ سینئر ڈیپٹی چیف مینیجر ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ امتیاز علی صاحب، خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی، اور ریڈیو پاکستان کے ہم ہمیشہ سے مشکور ہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے بچپن سے جب سے میں نے ہوش سنبھالی میں ریڈیو پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، یا میں نے اپروچ کیا ریڈیو پاکستان کو یا ریڈیو پاکستان مجھ تک پہنچا۔ تو یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جو میں کبھی بھول نہیں سکتا، اور آج فارچونیٹلی آپ نے مجھے انوائٹ کیا فار دس پرپز۔ ہم آغاز میں یہ جاننا چاہیں گے کہ مالیاتی آگہی سے کیا مراد ہے۔ ہم کیونکہ مالیاتی شعبے سے تو ہر شخص انفرادی یا اجتماعی طور پہ وابستہ ہے، نتھی ہے، ساری بات ہے، اس کے بنا زندگی کا گزارا ممکن نہیں ہے، لیکن کیا ہم بہتر انداز میں یہ سمجھ رکھتے ہیں کہ جو مالیاتی معاملات ہیں ان کو بہتر انداز میں ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں؟ مالیاتی آگاہی ایک ایسا ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے، جس کی ضرورت میرے خیال سے ہر ایک اسکول گوئنگ بچے سے لے کے اور ہمارے جو سینئر سٹیزنز ہیں ان سب تک یہ ایک ایسی آگاہی ہے جو پہنچنی چاہیے۔ میرے خیال سے ہمیں اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے، کیونکہ ہم ایک ڈیولپنگ اکانومی ہے، اور ہمارے ایک انڈیویجول سے لے کے ایک ادارے تک، اور پھر ایک مملکت کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ملک ہونے کے ناطے بھی ہمارے تمام معاملات میں مالیاتی آگاہی کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ ضرور کنسیڈر ہونا چاہیے کسی بھی اہم فیصلے سے پہلے، کیونکہ جب فیصلے ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر اس کے ایفیکٹس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم دانش مندی کے ساتھ ایک مالیاتی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ہمارے فیصلے کے کیا نتائج ہوں گے تو ہم بہتر فیصلے کر سکیں گے۔ تو یہ ہماری اکانومی، ہمارے سٹیزن آف پاکستان، ہمارے شہریوں کے لیے ایک چھوٹے بچے سے لے کے جو اپنے چھوٹے موٹے فیصلے خود کر سکتا ہے، اس سے لے کر ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ تک مالیاتی ڈیسیجنز جو ہیں، فیصلے، ان کو ایک بہتر انداز میں سر انجام دینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ امتیاز علی صاحب، اسٹیٹ بینک آف پاکستان مرکزی بینک ہے پاکستان کا، آپ اس بینک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، فرمائیے گا یہ بینک کس طرح سے ایک عام پاکستانی کو یہ سہولیات فراہم کر رہا ہے کہ اس نے مالی معاملات میں کن فیصلوں کو ترجیح دینی ہے اور کس طرح سے اپنے مالی معاملات کو درست سمت میں لے کے آگے بڑھنا ہے؟ میرا تعلق کیونکہ ظاہر ایک ایسے مالیاتی ادارے سے ہے جو کہ ایک ریگولیٹر بھی ہے مالی ایکو سسٹم کے اندر، جی۔ تو اسٹیٹ بینک کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ آل انکلوسیو، مطلب تمام تر طبقاؤں کے ساتھ ایک مالی شمولیت کے ساتھ ان کو لے کر چلے، جی۔ اور ہماری جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ سب کے لیے آل انکلوسیو ہیں۔ فار ایگزامپل ہماری ایک پالیسی ہے بینکنگ آن ایکویلٹی، جو کہ اسپیسیفک ٹو ویمن ہے، کیونکہ پاکستان میں خواتین کو جو مسائل ہیں ریگارڈنگ اکاؤنٹ اوپننگ اور فائنینشیل سروسز اینڈ پروڈکٹس کے لیے، اس کے لیے ایک ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے، جیسے آپ نے اپنے سٹارٹ میں بولا کہ تیزی لانے کی بڑی ضرورت ہے اس مالیاتی آگاہی کے پروگرامز کے اندر، تاکہ وہ ایک بہتر اکنامک ڈیسیجنز کر سکیں۔ تو ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی خواتین کے اتنے زیادہ بینک اکاؤنٹس موجود نہیں ہیں، جس کے لیے اسٹیٹ بینک کو ایک سیپریٹ پالیسی انٹروڈیوس کرنا پڑی۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک نیشنل فائنینشیل لٹریسی پروگرام اسٹارٹ کیا ہوا ہے، جس کا سیکنڈ ٹرانچ ابھی چل رہا ہے، اور میں اس پروگرام میں تقریباً ڈے 1 سے اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ میں نے بہت پسماندہ علاقوں میں بھی جا کے اور مالیاتی آگاہی کے پروگرامز جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے ہیں، اور جہاں پہ خواتین کے لیے اکاؤنٹ اوپن کرنا تو بہت دور کی بات ہے، شاید ان کو کسی قسم کے بھی مشورے میں بھی شامل نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ اب ان پروگرامز میں بڑی بہتری آئی، جس کی وجہ سے ایک بہت بہترین پرسنٹیج میں خواتین کی نمائندگی اور ان کی فائنینشیل ڈیسیجنز لینے کی جو
امپاورمنٹ ہے، اکنامک امپاورمنٹ، اس میں ان کا رول سامنے آیا. اور زیادہ مسئلہ یہ دیہات میں ہے جی، دیہی علاقوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہے پاکستان؟ یہ مسئلہ دیہی میں تو ہے ہی، لیکن یہ کلچرل پرابلم بھی ہے. جن ممالک نے، جن اکانومیز نے خواتین کو اپنے ساتھ لے کر چلے ہیں، ان میں آپ دیکھیں ترقی کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ کیونکہ ہم لرن کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں ان معاشی کنڈیشنز میں جہاں پہ عورتوں کو ساتھ شامل کیا گیا، وہاں پہ بہتر فیصلے ہوئے ہیں. اور بہتر دیکھیں، ہمارے ملک میں 50% پاپولیشن جو ہے وہ خواتین کی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بغیر خواتین کے، ان کو بغیر شامل کیے ہوئے اس مالیاتی سسٹم کے اندر ہم ترقی کر سکیں؟ تو یہ چیز ہم نے ریئلائز کی ہوئی ہے. اسٹیٹ بینک اس کے لیے اسپیشل انیشیٹوز لے کر چل رہا ہے. ہم نے جس میں ایک انیشیٹو میں نے آپ کو بتایا کہ بینکنگ آن ایکوالٹی کی پالیسی ہے، اور جس کے تحت تمام کمرشل بینکس میں وومن چیمپئنس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے. اور امتیاز صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ صرف خواتین ہی کا نہیں، بعض مرد حضرات بھی اب بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھلواتے، اس کو ترجیح نہیں دیتے. تھوڑی یہ ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ بینک اکاؤنٹ ہونا کیوں ضروری ہے، اور جو لوگ نہیں بینک اکاؤنٹ اوپن کرواتے کیا خدشات ہوتے ہیں، ان کے کیا کنسرنس ہیں؟ ہاں، یہ ہم نے کافی حد تک اس مسئلے کو اس میں روشنائی دی ہے، لوگوں کو شعور بیدار کیا ہم لوگوں نے، لوگوں کو، کہ اس کے اندر لوگ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بینک میں جائیں اور وہ اپنے بینک اکاؤنٹس اوپن کریں. ان کے اندر وہ یہ جانیں، سب سے پہلے تو بینک میں جانے سے پہلے وہ یہ جان لیں کہ جس بینک میں وہ اکاؤنٹ اوپن کرنے جا رہے ہیں کیا واقعی وہ ایک واحد وہی بینک ہے جہاں پہ وہ اکاؤنٹ اوپن کریں تو بہتر ہوگا. میرا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی سٹیزن آف پاکستان کو، کوئی بھی شہری اگر کسی بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس سے پہلے یہ اس کا فرض ہے کہ وہ 2 3 4 بینکس میں اور بھی جائے اور وہ دیکھے کہ کہاں پہ بہتر اس کو سہولیات میسر ہو رہی ہیں. تو پھر وہ ایک اپنا بہتر فیصلہ کر پائے گا کہ کس بینک میں اسے جانا ہے اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے وہ کیوں جائے، اور اس کو ایسی کیا ضرورت ہے کہ ہم جس کے لیے ہم اس کو یہ آگاہی دینا چاہتے ہیں کہ وہ بینک میں جا کر اکاؤنٹ کھولے. کیونکہ مالیاتی آگاہی کا فقدان ہے کافی حد تک. لوگوں کو یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے لوگوں میں کہ وہ اپنی انکمز اور اپنی ایکسپینڈیچرز کو جانیں، اپنے بجٹ کو پلان کریں، اور پھر وہ دیکھیں کہ کیا ان کے اخراجات ان کی آمدن سے زیادہ ہیں یا کم ہیں. کیونکہ جب تک آپ اپنے ضرورت اور اپنی خواہشات، ان دونوں چیزوں میں ڈفرینس ہوتا ہے نا، اپنی نیڈز اور اپنی وانٹس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. بہتر مالیاتی آگاہی اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ اپنی جو آمدن ہے اس میں اپنی جو آپ کی اشد ضروریات ہیں، جو آپ کی نیڈز ہیں، پہلے آپ ان کو ایڈریس کریں، پہلے آپ وہ پوری کر لیں. اگر آپ کے پاس پیسے بچتے ہیں تو ٹو سم ایکسٹینٹ آپ اس میں پھر اپنی خواہشات کو بھی پورا کر سکتے ہیں. جو آج کا پروگرام ہے، اسے ہم یہ چاہتے ہیں، لوگوں میں یہ آگاہی دینا چاہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اپنی انکمز کو ایک جانیں کہ ان کی انکم، ٹوٹل انکم ان کی کتنی ہے. عام طور پہ ہماری ملٹیپل انکمز ہوتی ہیں، جن میں کہ فار ایگزامپل میں کامن مین کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ اس کی ایک سیلری ہو سکتی ہے، اس کی دکان سے انکم ہو سکتی ہے، اس کے بچے یقیناً کچھ، اگر وہ بڑے ہیں تو کچھ 18+ ہیں تو وہ یقیناً کچھ ارن کر کے لا سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ان کے والدین میں سے کسی کی پینشن ہو سکتی ہے، اور یہ کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ اور چھوٹے موٹے کاروبار بھی چلا رکھے ہوں جن سے ان کو ڈیلی کی بیسس کے اوپر کچھ انکم آ رہی ہو. تو جب ایک عام خاندان، ایک پاکستانی خاندان اپنے تمام جو آمدن کے ذرائع ہیں ان کو یکجا کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ اس کی تو انکمز، یہ سب اس کی انکمز ہیں. اور اس کے بعد جب وہ یہ دیکھے گا کہ اس ٹوٹل انکم میں اس کے اخراجات کتنے ہیں، تو یقینی طور پہ اس کو پتہ چلے گا کہ کسی اینڈ کے اوپر وہ تھوڑے سے ایکسٹرا اخراجات کر رہے ہیں. تو جب یہ ایک پورے خاندان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بچت کرنی ہے، جو فیملیز مل کر بچت کے اوپر قائم ہوتے ہیں وہ بہتر بچت کر پاتے ہیں. کیونکہ بچت کرنا خاندان میں صرف ایک شخص کا کام نہیں ہے، اس میں بچوں کو بھی آگاہی دینی چاہیے، خواتین اور مرد حضرات اور بوڑھے، سب لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے تو ایک خاندان جو ہے وہ کچھ سیونگ کر پائے گا. ٹھیک ہے، جیسا بچا لیا آپ نے کچھ پیسے، جی، اب اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے یا اس کو کسی استعمال میں لاتے ہوئے آپ اس میں اضافہ کریں گے؟ اس میں بینکنگ سیکٹر کس قدر ممد ہے، مددگار ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ اچھا سوال ہے، کیونکہ جب آپ نے آمدن کے ذرائع اپنے جان لیے اور پھر آپ نے یہ بھی جان لیا کہ آپ کے اخراجات اتنے ہیں،
تو اب آپ کے پاس یا تو کچھ سیونگ ہوگی یا پھر آپ کے پاس پیسے شارٹ ہو جائیں گے. جی. یہ آپ تبھی جان پائیں گے جب آپ ایک پورا ایک تھوڑا سا اسیسمنٹ کریں گے, آپ اس چیز کو جانکاری آپ لے کر آئیں گے تو پھر آپ اس فیصلے پہ پہنچیں گے. تو جب آپ کے پاس پیسے کچھ بچ جاتے ہیں تو پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنی خواہشات کے اوپر انسٹنٹلی فوری طور پہ ان کو اپنے فار ایگزامپل آپ اس کو آؤٹنگ کے لیے لگا دیں, اپنے بچوں کے یا بڑے جو ہیں وہ ایکسٹرا کلودنگ میں ہم لوگ خرچ کر دیتے ہیں, کھلونوں پہ خرچ کر دیتے ہیں, آؤٹنگس پہ کر دیتے ہیں. یہ ایک انسانی ضرورت ہے, لیکن پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو پیسے آپ سیو کر رہے ہیں کیا آپ ان کو مزید کسی جگہ پہ انویسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو آج کل کے دور میں بہت ساری چیزیں انسٹالمنٹس کے اوپر اویلیبل ہوتی ہیں. تو اگر آپ کے پاس اتنے پیسے بچ رہے ہیں کہ آپ اس سے کوئی چیز خرید سکتے ہیں اور اسے قسط دے سکتے ہیں, فار ایگزامپل ایک کامن مین ہے, اس کو موٹر بائک کی ضرورت ہے, تو اگر اس کے پاس ایسی فائنینشیل سروسز, ایسے بینک سے اس کا تعلق ہے جہاں پہ اس کو بغیر کسی بڑی انویسٹمنٹ کے ایک چند پیسوں ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر اس کو ایک بائک مل جاتا ہے, تو وہ یقینی طور پہ اپنی بائک کے اوپر سفر کر سکتا ہے اور اپنے پیسے بچا سکتا ہے. امتیاز صاحب, میں چاہوں گا کہ اس کو مزید ہم سمجھ لیں. پیسہ ہمارا بینکس میں محفوظ ہو جاتا ہے. آپ کے پاس اگر آمدن کچھ زیادہ ہے تو آپ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں, پھر آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ بینکس سے رجوع کرتے ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ وہ کہیں پہ انویسٹ کرتے ہیں, آپ کو اس پہ شرح منافع ملتا ہے. لیکن بہت سے لوگ, اور یقیناً ہر مسلمان کا یہ فریضہ بھی ہے کہ وہ سود سے بچے. تو سودی نظام کے حوالے سے اور سودی کاروبار سے متعلق جو خدشات ہیں, اس کے پیش نظر بہت سے لوگ یا تو بینکس میں اکاؤنٹس ہی نہیں اوپن کرواتے, یا پھر اپنا جو سرمایہ ہے وہ بینکس میں نہیں رکھ پاتے. تو اس حوالے سے اسٹیٹ بینک کی کیا پالیسی ہے, اور مستقبل میں اس حوالے سے کچھ بہتر اقدامات ہم دیکھ پائیں گے؟ جی, بڑا اچھا سوال ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اسلامک فائنینسنگ کے اوپر بہت زیادہ ایکسٹراڈنری ایفرٹس کر رہے ہیں. ابھی ایک اسلامی شریعہ کوڈ کے مطابق ہم نے 2028 آنورڈس, مطلب جنوری 2028 آنورڈس تمام کنونشنل بینکنگ جو ہے وہ کنورٹ ہو چکی ہوگی اسلامک موڈ آف فائنینسنگ کے اندر, کلی طور پر, مکمل طور پہ. تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم 2028 کا انتظار کریں. آج آپ اپنے بینک میں جا کے اپنا کنونشنل بینک اکاؤنٹ بند کر کے اور انسٹنٹلی اپنا ایک اسلامک بینک اکاؤنٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں. اور یہ سہولت ہر بینک میں ہے؟ یہ تمام بینکس میں اویلیبل ہے. بالکل ٹھیک. جن بینکس میں نہیں ہے وہ بینک سے اس وقت کنورٹ کر رہے ہیں, اور وہ بہت جلدی اپنی اپنی اسلامک برانچز بھی اویلیبل ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, کوئی بھی سٹیزن آف پاکستان کا شہری یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ, اور وہ اس کے اوپر پریشان ہے کہ وہ ایک اسلام میں جس چیز کو ممانعت ہے اس سے وہ نکلنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے آج بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے قانون کے مطابق اسلامک موڈ آف فائنینسنگ کے لیے کمرشل بینکس میں اکاؤنٹ اوپن کی سہولتیں رکھی ہوئی ہیں. بڑی اہم بات ہے, اور یہ عام لوگ اس سے باخبر نہیں ہیں بلکہ لاعلم ہیں. جی دیکھیں, اسی لیے ہم ریڈیو پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ ہماری آواز سب تک پہنچے گی. ہمارے پاس اس سے زیادہ گرینڈ آڈینس ممکن نہیں ہے کہ ہم پہنچ سکیں, اور اس کے لیے ہم اس ریڈیو پاکستان کی توسط سے یہ بتانا چاہیں گے کہ اگر آج بھی کوئی شہری کسی اسلامک موڈ آف فائنینسنگ میں جانا چاہتا ہے تو وہ انسٹنٹلی جا سکتا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو اسپیشل انیشیٹو کی جو اسکیمز ہیں ہماری, ان میں بھی وہ تمام اسکیمز جو ہیں وہ اسلامک موڈ آف فائنینسنگ میں کام کر رہی ہیں. تو کسی طور پہ بھی کسی بھی پاکستانی شہری کو کسی قسم کی کوئی اسلامک فائنینسنگ کی طرف جانے میں کوئی رکاوٹ اس وقت نہیں ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہی نہیں ہے. وہ آگاہی کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں, اور جس کے لیے شکر گزار ہیں. اچھا امتیاز صاحب, یہ جو ڈیجیٹل بینکنگ ہے, آن لائن بینکنگ ہے, اب تو کیونکہ تقاضے بدل چکے ہیں, ترقی یافتہ ممالک میں تو اسی چلن کو ہم دیکھتے ہیں. پاکستان میں اس حوالے سے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو لوگ ڈیجیٹل بینکنگ کی طرف متوجہ بھی ہیں, سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کھٹکا اور خدشات زیادہ ہیں, اکثر و بیشتر آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا لیے جاتے ہیں اور ہمیں خبر تک نہیں ہوتی ہے. اس سے بچنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کر رہا ہے؟ ہاں, آپ کے اس سوال میں دو سوال ہیں بیسکلی. ایک, آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے ڈیجیٹل بینکنگ کے لیے کیا سہولتیں دے رکھی ہیں. اسٹیٹ بینک کی ایک پالیسی ہے جس میں ہم کرنسی ان سرکولیشن جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن پہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے اگر آپ دیکھیں تو آج سے جب میں کالج کے ٹائم پہ اپنے زمانے میں نے بینکوں میں لائن میں کھڑے ہو کے بجلی کے بل جمع کروائے ہیں,
لیکن اب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے لاسٹ کب ایسا کام کیا تھا، کیونکہ اب میرے پاس سیل فون ہے اور میں اپنے سیل فون سے اپنے بینک کی اس ایپ میں جاتا ہوں اور میں اپنے بچوں کو فیس پے کرتا ہوں، بجلی کے بل پے کرتا ہوں، اپنے پیاروں کو میں نے اگر پیسے شفٹ کرنے ہیں تو میں انسٹنٹلی اپنے ٹرانسفرز کرتا ہوں. میں اپنی تمام پرچیزز جو ہیں وہ اب میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، لیکن جو میرا کسی بھی قسم کا سروس پرووائڈر ہے وہ اس کو ٹرانزیکشنز میں کراچی، لاہور، بہاولپور، ملتان، اینی ویئر میں کہیں بھی اس کو اپنی ڈیجیٹلی اس کو فنڈس ٹرانسفر کرتا ہوں، انسٹنٹلی کرتا ہوں اور راست کے تھرو کرتا ہوں، اور وہ پیسے اس کو انسٹنٹلی ملتے ہیں انسٹنٹلی، اور وہ فوراً مجھے میری جو پروڈکٹس ہیں مجھے وہ ڈیلیور کرنے کے لیے وہاں سے روانہ کر دیتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ایک چیز ہے، دوسرا ان کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور تیسرا ہم نے کلچر میں بھی یہ چیز جو ہے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم اپنے بینگ این ایمبیسڈر ہم اس میسیج کو، اس مشورے کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کو پروموٹ کریں. اس میں سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ راست جو ہے اس کو ڈائریکٹلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان خود سپروائز کر رہا ہے، اور یہ فری آف کاسٹ ہے اور انسٹنٹ ہے اور بہت ریلائبل ہے. اگر ان کیس جیسے آپ نے کہا کہ اس میں اگر کوئی کسی کو جی راست ایک انسٹنٹ پیمنٹ گیٹ وے ہے. بیسکلی آپ کے جتنے بھی بینکس ہیں ان کی ایپس آپ کے سیل فونس میں موجود ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے تو راست آئی ڈی آپ کو نظر آئے گا. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اس بینک اکاؤنٹ کو لنک کر دیتے ہیں انسٹنٹ پیمنٹ گیٹ وے کے ساتھ، اور اپنا سیل فون بتا دیتے ہیں کہ جی یہ میرا سیل فون ہے، آپ اس نمبر کے اوپر راست آئی ڈی کے اوپر پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں. بہت خوب. تو وہ انسٹنٹلی میرے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں راست آئی ڈی کے تھرو پیسہ، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آئی بین کا بہت لمبا اکاؤنٹ نمبر ہر وقت یاد رکھنے کا، اور اس کو پھر لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنا، پھر اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو وہ آپ جب کنیکٹ کر دیتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کو راست آئی ڈی کے ساتھ تو پھر بڑا ایزی ہو جاتا ہے. آپ کا وہی سیل فون نمبر جو ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے، اور آپ کے کوئی بھی جو پیسے بھیجنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو اس کے اندر پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ڈیجیٹل ٹرانزیکشن میں یا آن لائن بینکنگ کے حوالے سے آپ کا سرمایہ، آپ کی رقم، آپ کا اکاؤنٹ کتنا محفوظ رہتا ہے؟ ہاں، یہ ایک بڑا ضروری سوال ہے. بڑا اچھا کہ آپ نے یہ سوال بھی ساتھ کیا، کیونکہ ظاہر لوگوں کے فیئرز ہیں، کیونکہ ہم عادی ہیں ایک کنونشنل بینک میں جانے کے، چیک بک کے اوپر لکھنے کے، اور پھر اس کو سائن کرنا، اور پھر اس کو جا کے جمع کروانا، اور پھر اس کے لیے انتظار کرنا کہ اب 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد ہو جائے گا. تو یہ سب جب معاملات ختم ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی آگے آ جاتی ہے، تو لوگوں کے فیئرز بھی کریٹ ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں پیسے نظر تو آ نہیں رہے، پتہ نہیں ہیں بھی یا نہیں ہیں. اور ہم گاہے بگاہے یہ سنتے بھی ہیں کہ فلانے کے اکاؤنٹ سے جناب اتنے پیسے جو ہیں وہ غائب ہو گئے. تو اب اس کیس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ، ہم لوگ حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن میں اکثر فرائض کی بات بھی کرتا ہوں. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے اکاؤنٹ ہولڈرز کا کہ اپنے اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ کو ونس ان اے وائل ہم اس کو اسٹڈی کریں، اس کو دیکھیں کہ کیا واقعی جو پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے نکل کر جا رہے ہیں وہ کیا آپ اس کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں. یہ ہمارے فرائض بھی ہیں. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہیں، یہ سب ہمیں ملنا چاہیے، لیکن کیا ہم اپنے فرائض کا بھی علم رکھتے ہیں؟ تو میرا یہ ایک کہنا ہے کہ جو لوگ بھی ڈیجیٹل بینکنگ کی طرف آئیں وہ ونس ان اے وائل، وین ایور دے گیٹ سم ٹائم، جب ان کو وقت ملے تو اپنی اسی ایپ سے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ ریٹریو کریں، اس کو اسٹڈی کریں. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، 1 2 3 منٹ لگتے ہیں، اور آپ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ کو خود دیکھ سکتے ہیں، اور ہر وقت دیکھ سکتے ہیں. اپنی ڈیلی کی دیکھ سکتے ہیں، ویکلی، منتھلی، کوارٹرلی اور ایئرلی اسٹیٹمنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ پیسے کسی کو بھیجے اور وہ اس کو نہیں ملے، تو اس کیس میں یقیناً ایک فیئر کریٹ ہوتا ہے کہ پیسے کہاں گئے. تو آپ انسٹنٹلی اپنی کمپلینٹ جو ہے، ہماری اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک ایپ ہے سنوائی کے نام سے، سب سے پہلے تو آپ اپنے بینک کے مینیجر کو کال کر سکتے ہیں، اپنی بینک اسٹیٹمنٹ میں اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ پیسے کس کے اکاؤنٹ میں گئے. اگر آپ سمجھنے سے قاصر ہیں اور اس شخص کو جس کو آپ نے پیسے بھیجے پیسے نہیں ملے ان کو، تو آپ سنوائی ایپ کے اوپر اپنی کمپلینٹ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں. ایک پورا سنوائی ہوتی بھی ہے. جی بالکل ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کے مسئلے میں نے ان کو سنوائی ایپ کے معاملے میں بتایا، کیونکہ یہ مالیاتی آگاہی کے تحت ایک ایسا ایک بینک اکاؤنٹ ایک فائنینشیل انفارمیشن ہے. تو اسٹیٹ بینک کسی بھی صورت میں یہ انفارمیشن، ایک قانون بنایا گیا ہے، یہ انفارمیشن کوئی بھی بینک جو ہے کسی تھرڈ پرسن کو نہیں بتاتا. اس کے لیے جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کو خود یہ ایفرٹ کرنی پڑے گی
وہ خود اپنی سنوائی ایپ میں اپنے کریڈینشلز کے ساتھ اپنی کمپلینٹ رجسٹر کرتا ہے اپنے بینک کو، اور پھر ان کا بینک جو ہے وہ انہیں کو یہ انفارمیشن دے گا. میں اپنے فیملی ممبر، کسی بھی اور فیملی ممبر کی کوئی فائنینشیل انفارمیشن نہیں لے سکتا. صحیح. اچھا، اب اس سے تھوڑا آگے ہم بڑھیں. موجودہ حکومت کا ایک عزم، خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف چاہتے ہیں کہ کیش لیس اکانومی کی طرف ہم بہت جلد بڑھیں. یعنی عام ہماری جو خرید و فروخت ہے، جو لین دین ہے، اس میں بھی ہم دیکھیں تو کیش لیس ہو وہ. اور ہم اپنے دوست ملک چین میں، مجھے خود جا کے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا، وی چیٹ کے ذریعے تمام تر جتنے بھی مالی معاملات ہیں اسی سے سر انجام دیتے ہیں. تو اس جانب بڑھنے میں کیا ایسی رکاوٹیں ہیں کہ جن کو فوری طور پہ ہم دور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں ہمیں تیزی تو دکھانا ہے، لیکن اس کو 100% اچیو کرنے میں بہت مسائل ہیں. اس کی سب سے پہلی جو ہرڈل ہے وہ ہے تعلیم کی کمی. اور کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ ڈیجیٹلی اپنی ٹرانزیکشنز نہیں کر سکتا، تو یہ شاید 100% اچیو کرنے کے لیے ہمیں فائنینشیل لٹریسی کے علاوہ ادروائز جو ہماری ایجوکیشن سسٹم ہے شرح خواندگی کو بہتر کرنا پڑے گا. تو لیکن ایون دین میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ڈیجیٹلی ٹرانزیکشنز کرنا چاہتے تو اب بہت ہی آسان ہے، کیونکہ اب تو تھم امپریشن کے اوپر بھی آپ کے جو بہت سی فن ٹیک کمپنیز ہیں جو کہ وہ آپ کی تھم امپریشن پہ اپنے آپ کی اکاؤنٹ اوپن ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر آپ اپنی اسٹیٹس دیکھ سکتے ہیں، اور آپ بڑا ایزی ہو گیا اب تو ٹرانسفر کرنا فنڈز کسی دوسرے کو. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پیسہ جو ہے اس کو پہلے اے ٹی ایم سے نکالا جائے یا بینک سے ڈرا کیا جائے، پھر اس کو گھر میں سنبھالا جائے، پھر اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی خوف ہوتا ہے لوگوں میں کہ جعلی نوٹ جو ہیں وہ کہیں استعمال میں نہ آ جائیں، ان سے بھی بچنا ہے. پھر پیسے کی ٹرانسفر فرام ون پلیس ٹو اندر، کہ کہیں لے جانے ہیں پیسے تو اس میں بھی پرابلم آتی ہے. جی، تو یہ ان سب پریشانیوں کی کیا ضرورت ہے؟ ان پریشانیوں کو پالنے کی کیوں نہ ہم یہ پریشانی جو ہے اپنے سیل فون کے اندر ہی شفٹ کر دیں اور بس وہیں سے ہی سارا معاملہ لے کر چلیں. تو ابھی ہم نے آپ کو میں بتا چلوں، عید الاضحیٰ کے موقع پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام فن ٹیکس اور تمام بینکوں کے ساتھ مل کے ایک گو کیش لیس ٹو دا کیٹل مارکیٹ ایک کمپین رن کی تھی. اس میں ہم نے ملینز آف ٹرانزیکشنز اور بلینز آف روپیز ڈیجیٹلی ٹرانسفر ہوئے ہیں تھرو آؤٹ پاکستان، اور پچھلے سالوں کی نسبت کئی سو گنا اس میں تیزی دیکھی گئی ہے. جو آپ نے اسٹارٹ میں بات کی تھی وہ تیزی اسٹیٹ بینک نے اپنی کاوشوں کے ساتھ کمرشل بینکس کے ساتھ مل کے اور ٹیکنالوجی کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے بلینز آف روپیز جو ہیں اسٹیٹ بینک نے ایشور کروائے کہ وہ ٹرانسفر ہو جائیں جو اپنے مویشی بیچنے کے لیے آئے ہیں. اس کا ہمیں یہ فیڈ بیک ملا. اور امتیاز صاحب، اس سب میں انٹرنیٹ کا ایک مؤثر استعمال اور اس کی جو سہولت ہے اور باقاعدہ جو سروسز ہیں وہ ہمارے دیہات تک اور گاؤں تک یہ ہونا کس قدر ضروری ہے؟ کیونکہ نتھی تو یہ انٹرنیٹ سے ہی ہے. جی بالکل، ڈیجیٹل آپ کی ٹرانزیکشن. لیکن فارچونیٹلی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی ایڈوانسڈ ہے کہ جہاں آپ کا سیل فون آپ کے ٹاور کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، جی، اسی ٹاور سے آپ کا انٹرنیٹ بھی کنیکٹ ہو جاتا ہے. تو دا اونلی تھنگ لیفٹ از کہ اب آپ نے صرف کنیکٹ ہونا ہے. اور اب ماشاء اللہ سے میں دیکھتا ہوں کہ دیہاتوں میں ہم نے بارڈر ایریا میں بہت کام کیا، جا کے پنجاب کے نارتھ میں وہاں بہت کام کیا، اور تھرو آؤٹ سندھ بھی ہم نے ٹریول کیا. تو اب انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا مجھے کہیں ایسا پرابلم نظر نہیں آیا. تو انٹرنیٹ تو جہاں آپ کا سیل فون کام کر رہا ہے وہاں آپ کا انٹرنیٹ بھی کام کر رہا ہے. سلو ہو سکتا ہے بیکاز آف دی 4G اور ادر اسپیڈ کی ایشو وہ علیحدہ سے ہیں، لیکن یہ ایشور ہے کہ جو بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں وہ سیکیورڈ ہیں. اور راز کے ساتھ جب آپ کرتے ہیں، کوئی بھی راز کے ID کے ساتھ آپ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو وہ ٹریسیبل ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو گائیڈ کیا، اور پھر ان لوگوں نے اپنے چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس بھی اگر ان کی تھیں جو ان کو نہیں مل پا رہی تھیں، تو راز کا بھی ایک اپنا ہیلپ ڈیسک ہے اور سنوائی ایپ بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ ایک ہمارا بینکنگ محتسب بھی ہے. تو یہ سارے جو انفارمیشن ہے ہماری اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہیں. کوئی بھی شخص اپنے کسی قسم کے بھی مالی دشواریوں کا شکار ہو، وہ سنوائی ایپ کے تھرو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ کے تھرو، اور ہمارے جو کال سینٹرز ہیں ان کے تھرو اپروچ کر سکتا ہے. اور وہ ودن نمبر آف ڈیز، مطلب اب تو بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ودن آورز ہماری ٹیمز جو ہیں وہ بڑی انت تک محنت کے ساتھ اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے کوشاں رہتی ہیں. ہر وقت 24 آورز ہمارے کال سینٹرز کام کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کے مسائل حل بھی کر رہے ہیں. بہت خوب. امتیاز علی صاحب، ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں. کوئی ایسا پیغام اور کچھ ایسی کجی یا کمی جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ عوام یا ایک عام آدمی
خاص طور پہ آپ کا بینک یا حکومتی اصلاحات کے درمیان آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ریڈیو پاکستان یا میڈیا یقیناً اہم کردار ادا کر سکتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو آگہی کا جو سلسلہ ہے اس کو مزید مؤثر ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں، ہمارے ملک میں سب سے بڑا جو پرابلم مجھے نظر آتا ہے، ون آف دی ایشوز، وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے. بہت زیادہ سروسز، بہت زیادہ سہولتیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے مالیاتی اداروں کے ساتھ عوام کے لیے رکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں، لیکن ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم یہ میسیج بھی ان لوگوں تک پہنچائیں، اور پھر ان لوگوں کے یہ فرائض ہیں کہ وہ یہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہماری آفیسز، ہماری ویب سائٹس اور ہمارے جتنے بھی آفیشیل کمیونیکیشن کے چینلز ہیں ان تک وہ رسائی حاصل کریں اور جانیں کہ حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کے لیے کیا سروسز لے کر موجود ہے. تو اگر یہ کمیونیکیشن گیپ کم ہوگا، لوگوں میں اپنے آگاہی زیادہ ہوگی، تو وہ اویلیبل سروسز کو بہتر طریقے سے حاصل کر سکیں گے اور اپنی زندگی میں بہتری لا سکیں گے. میں امتیاز صاحب ایک اور سوال جو شاید ضروری ہے، اور ضمن آپ اس حوالے سے بات بھی کر چکے ہیں، جو کنونشنل ہمارے یہاں پہ بینکس ہیں ان کے شریعہ بورڈز بھی ہیں اور جو اسلامک بینکنگ کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرتے ہیں، کہ اسٹیٹ بینک میں بھی اس حوالے سے کوئی بورڈ موجود ہے یا اس حوالے سے جو آگہی اور شعور، اور کنونشنل بینکس کو وہ چیک اور وہ جو ایک ان کے اوپر ایک نگرانی کا ایک سلسلہ ہے اسٹیٹ بینک کی جانب سے ہوتا ہے؟ جی بالکل، اس کا بڑا ایک اسٹرکٹ میکینزم موجود ہے، اور اسٹیٹ بینک کا ایک انسپیکشن ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ جو بھی ہمارے بینگ ریگولیٹر جو بھی قانون ہے اس کی صحیح انداز میں امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اس کے اوپر بہت سے آڈٹ ہیں، تھرڈ پارٹی آڈٹس بھی ہوتے ہیں، گورنمنٹ آڈٹس بھی ہوتے ہیں. ہمارا انٹرنل آڈٹ کا نظام جو کہ اسٹیٹ بینک کا اپنا نظام ہے، وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہمارے اپنے آفیسر جو ہیں وہ بینکس کی انسپیکشنز کے لیے جاتے ہیں اور تھرو ٹیکنالوجی اینڈ ادروائز بھی وہ جا کر وزٹ کرتے ہیں. دوسری بات آپ کی یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اپنا ایک میکینزم ہے جس کے تحت جب بھی کوئی کمرشل بینک یا اسلامک بینکنگ کے اندر کوئی بھی پروڈکٹ یا سروس جب وہ پبلک تک اس کو لے کر جاتا ہے، تو اس سے پہلے وہ ایک تو خود اس کو ہمارے قانون کے مطابق وہ اس کی ایک ویٹنگ مکمل طور پہ کر لی جاتی ہے. اس کے بعد وہ ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے وہ لائسنس حاصل کرتا ہے اور اس کو ایک اجازت نامہ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ پروڈکٹ یا سروس جو اسلامک بینکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ لے کر جا رہے ہیں وہاں کے لیے، یہ اسلام کے پرنسپلز آف اسلام کے عین مطابق ہے. تو یہ ایشورٹی ہم آپ کو دیتے ہیں کہ جو بھی چیز، جو بھی سروسز یا پروڈکٹس آپ دیکھیں گے کمرشل بینکس جو مارکیٹ میں اس وقت دے رہے ہیں، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اپرووڈ ہیں. بڑی اہم بات آپ نے امتیاز علی صاحب، ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ تشریف لاتے رہیں ریڈیو پاکستان، اور اس اہم آگہی مہم میں ریڈیو پاکستان آپ کا ساتھ دیتے ہوئے عوام تک جو حقائق ہیں وہ پہنچانے میں مددگار اور معاون ثابت ہو. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے وسط سے، کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ سے پورے پاکستان میں آپ کی جو آڈینس ہے وہ بہت زیادہ ہے، ان سب تک پہنچنے کے لیے اور ہمارے مالیاتی آگاہی کے میسیج کو کنوے کرنے میں ہم آپ کی خدمات اور سروسز کے بے حد مشکور ہیں. امتیاز علی صاحب بہت شکریہ. سامعین و ناظرین، آپ نے گفتگو سنی جناب امتیاز علی صاحب کی، جو کہ سینئر چیف ڈپٹی مینیجر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اور آج کا پروگرام اور پوڈ کاسٹ مالیاتی آگہی کے حوالے سے بہت اہم رہا، جس میں ایک اہمیت کی حامل پیش رفت جنوری 2028 سے پاکستان میں اسلامک بینکنگ ہی ہوگی، کنونشنل بینکنگ ختم ہو رہی ہے. اسٹیٹ بینک کے ایک ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ انہوں نے ہمیں بتایا، لیکن آپ اس سے پہلے یعنی آج اس لمحہ موجود میں بھی اپنے بینک اکاؤنٹ کو اسلامک بینکنگ کی طرز پہ جاری رکھ سکتے ہیں. آپ اپنا اسلامی بینک اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کنونشنل بینک کا ہی یا اس اکاؤنٹ کا حصہ بنے رہیں. پہ سنوائی ہوتی ہے. آپ اگر کوئی الجھن ہے، کوئی پریشانی ہے مالیاتی معاملات کے حوالے سے، تو آپ اسٹیٹ بینک سے رجوع کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. پورا ایک میکینزم موجود ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنی آمدن کو سیکیور کرنا ہے. آپ کی آمدن اگر زیادہ ہے تو اس کو کس طرح سے بہتر انداز میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے. ہاں، کہیں پہ اخراجات بڑھ گئے ہیں تو آپ کو قرض کی ضرورت ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، اور ہم ایک قوم کی حیثیت سے ہمارا ملک بھی انشاءاللہ بہت جلد اس قرض کی دلدل سے باہر آئے گا. تو ہم اس جانب جانا تو نہیں چاہیے، لیکن باوجود اگر ہم جاتے بھی ہیں تو اس کے بہتر راستے اور طریقے کیا ہیں کہ جس سے ہم ایک سہولت کے ساتھ، ایک آسودگی کے ساتھ
قرض کا حصول یقینی بنائیں، اس کو استعمال میں لائیں اور اس کو بہتر انداز میں لوٹا بھی سکیں. تو انشاءاللہ اس حوالے سے یہ آگہی اور شعور کا سلسلہ ریڈیو پاکستان سے جاری رہے گا. آج کی پوڈ کاسٹ سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.